وعلیکم السلام محسی. الحمد للہ. نور فاطمہ آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بشرا. الحمد للہ آپ کیسے ہیں یاسر؟ اچھا مجھے ایک دفعہ بتا دیں اسٹوڈنٹس، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام مصباح. وعلیکم السلام. آ، آواز نہیں آ رہی. ایک منٹ چیک کر رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ وائس سلو ہے. اب مجھے بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ ایک مجھے وائس کو فکس کرنے دیں گے. اب بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ مجھے کوئی اسٹوڈنٹ بتا دے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں آج ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں پھر. ایکچولی میری ہینڈ فری گم ہو گئی تو وہ مل نہیں رہی تھی، تو پھر میں نے یہ مینیج کیے کہیں اور سے فی الحال کے لیے. اور آج مجھے کام سے جانا بھی ہے شام میں، تو میں پھر آج کا سیشن بھی میں نے 6 بجے کی بجائے 4 بجے رکھا ہے. میں نے کہا آج کے دن کی چھٹی نہیں کہتے، ہم سیشن رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ میں نے آپ لوگ سے کہا تھا کہ اس ویک ہم نے کریٹیکل انالیسس پہ بات کرنی. اچھا جی. اچھا میری آواز اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا جو آج کی ہماری ڈسکشن ہے، بیسکلی ہم نے کافی اسٹوڈنٹس آگے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. ہماری جو آج کی بیسکلی ڈسکشن ہے اس کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کریٹیکل انالیسس پہ، ٹھیک ہے؟ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں جی سی ایس ایس میں، جب بھی ہم کوئی آنسر لکھتے ہیں اس کے اندر آپ کریٹیکل انالیسس لکھیں، کریٹیکل انالیسس کریں. کرنٹ افیئرس کا آنسر آپ لکھ رہے ہوں، پاکستان افیئرس کا کوئی آنسر لکھ رہے ہوں، تو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ کریٹیکل انالیسس کریں، ٹھیک ہے؟ تو اکثر اوقات پہلے تو ہمیں اسٹارٹ میں سمجھ نہیں آتی کہ کریٹیکل انالیسس کو مطلب کریٹیکل انالیسس ہوتا کیا ہے، اور کرنا تو پھر بعد کی بات ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں، آواز اب آ رہی ہے؟ میری آواز کلیئر آ رہی؟ ہو سکتا ہے کہ میری آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پہلے اس کے ڈفرینٹ ہو اور آواز شاید اس کے بعد دیر بعد آ رہی ہے، لیکن کلیئر آواز آ رہی ہے یہ بتا دیں مجھے ایک دفعہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں بات یہ کر رہی تھی کہ کریٹیکل انالیسز ہم اکثر سنتے ہیں پاکستان افیئرز میں، کرنٹ افیئرز کے پیپر میں ہم اکثر سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کریٹیکل انالیسز کریں، ٹیچرز کہتے ہیں کہ کریٹیکل انالیسز کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کریٹیکل انالیسز ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے تو بعد میں نا، پہلے یہ تو سمجھ آئے کہ کریٹیکل انالیسز کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات آج کے سیشن کی یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں.
جی انشاءاللہ میں اس کی ریکارڈنگ سیو کر دوں گی. وہ یہ کہ کریٹیکل انالیسس کیا ہوتا ہے. آپ اگر اس کے ورڈ پہ فوکس، اس جو ورڈ ہے اس کے اوپر فوکس کریں، کریٹیکل انالیسس، آسان الفاظ میں چلے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں. کریٹیکل انالیسس اوپینین ہے. اوپینین ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر. فار ایگزامپل آپ ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس جیسے کہ افغان گورنمنٹ، یعنی طالبانز گورنمنٹ ان افغانستان. آج کل کرنٹ افیئرس میں کافی یہ ہمارے پاس ٹاپک جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، کرنٹ ٹاپک ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں آج نا، اس کی ایگزامپل لے کے ہم چلیں گے. تو اب افغان گورنمنٹ طالبان گورنمنٹ ان افغانستان، یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے. اب اس کے اوپر اگر فار ایگزامپل آپ ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہیں، وہاں پہ آپ کسی رائٹر کا آرٹیکل پڑھتے ہیں، تو وہ جو آرٹیکل اس ٹاپک پہ آپ پڑھیں گے وہ اس رائٹر کا اوپینین ہے اس ٹاپک پہ، ٹھیک ہے. اور اس اوپینین کو ہم کہیں گے کریٹیکل انالیسس، جو اس نے اپنا اوپینین وہاں شیئر کیا ہوگا اس ٹاپک پہ. فار ایگزامپل آپ پھر ابھی جو طالبان گورنمنٹ ان افغانستان، اس پہ آپ کا ایک اپنا بھی اوپینین ہے. فار ایگزامپل آپ اس چیز کو آپ کے خیال میں طالبان کی گورنمنٹ افغانستان میں بہتر ہے اور پاکستان کے حق میں بہتر رہے گی، ٹھیک ہے، یا نہیں بہتر رہے گی. آپ کا اپنا بھی ایک اوپینین ہے. آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں اچھا سمجھتے، یہ جو آپ کا اپنا اوپینین ہے یہ آپ کا کریٹیکل انالیسس ہے اس ٹاپک کے اوپر، ٹھیک ہے. تو آسان الفاظ میں کریٹیکل انالیسس کیا ہے؟ کسی بھی ٹاپک کے اوپر اوپینین، رائٹر کا اوپینین. وہ رائٹر آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ رائٹر ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر میں کوئی رائٹر، کوئی جرنلسٹ اس نے لکھا ہے تو وہ رائٹر ہوگا. وہ رائٹر فار ایگزامپل اگر کسی کتاب میں، کسی بک میں آپ نے وہ ٹاپک پڑھا ہے تو وہ جو بک کا آتھر ہے وہ پھر جو ہے اس کا کریٹیکل انالیسس اس نے کیا، ٹھیک ہے. تو بیسکلی ہمارے پاس کریٹیکل انالیسس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ کسی ٹاپک پہ کسی کا جو اوپینین ہے وہ کریٹیکل انالیسس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. کہ وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کی کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے، یا اس کا کیا سولوشن ہے. اگر کوئی چیز نہیں ٹھیک ہو سکی، کوئی ایشو ہے فار ایگزامپل، اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے تو اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے کسی ٹاپک پہ کوئی شخص اپنا اوپینین دیتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کریٹیکل انالیسس ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ پہلی بات ہم نے دیکھ لی ہے وٹ از کریٹیکل انالیسس. اب دوسری چیز ہماری، اور میں نے ساتھ ہی آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دے کے بتا دیا طالبان گورنمنٹ ان افغانستان، اس کے اوپر. اب نیکسٹ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹائپس آف کریٹیکل انالیسس. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کریٹیکل انالیسس کیا ہوتا ہے. اب کریٹیکل انالیسس ہوتا کتنی طرح کا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں جب ہم انالیسس کرتے ہیں نا، اب جیسے آپ سی ایس ایس کے ٹاپکس کا انالیسس کرتے ہیں، ابھی ہم طالبان گورنمنٹ پہ انالیسس کر رہے ہیں، جیسے میں نے یہ ٹاپک لیا نا. تو اب آپ جو ٹائپس آف انالیسس ہے نا، ابھی میں آپ کے ساتھ 3 ٹائپس آف انالیسس ڈسکس کروں گی. پہلا جو انالیسس ہے یہ اپنے پاس آپ لکھ لیں تو زیادہ بہتر آپ کو سمجھ آ جائے گا. پیپر پینسل لے کے اپنے پاس لکھتے جائیں. پہلی چیز جو ہے وہ پہلا ٹائپ جو ہے وہ ہے پیسٹ انالیسس، PEST، یہ اپنے پاس لکھ لیں، ٹھیک ہے. دوسرا انالیسس آپ کے پاس ہے SWOT انالیسس، SWOT. یہ میں آپ کے پاس کامنٹ سیکشن میں مینشن بھی کر دوں گی. پہلا انالیسس پیسٹ انالیسس ہے، دوسرا انالیسس ہمارے پاس SWOT انالیسس ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک تیسرا انالیسس آتا ہے جو کہ ہے آپ کہیں کہ اسٹریٹجک کہہ سکتے ہیں اس کو، یا پھر اس کے اندر ہمارے پاس جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا ہے. وہ اسٹریٹجک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسٹریٹجک انالیسس کہہ سکتے ہیں. اس کا جنرلی کوئی نیم نہیں ہے لیکن ہم وہ ڈفرینٹ لیولس پہ انالیسس اس کا کرتے ہیں. تو بیسکلی ہم ڈسکس کریں گے 3 ٹائپس آف انالیسس: پیسٹ، SWOT اور اسٹریٹجک یا لیول وائز انالیسس. ابھی فی الحال آپ کو یہ ورڈ سن کے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کیا ذکر کر رہی ہوں. ابھی ہم جب باری باری سب پہ بات کروں گی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پیسٹ انالیسس، ٹھیک ہے جی. پیسٹ انالیسس کی ہم بات کرنے لگے ہیں. دیکھیں PEST، P اسٹینڈس فار پولیٹیکل، E اسٹینڈس فار اکنامک، اور S اسٹینڈس فار سوشل، اور T اسٹینڈس فار ٹیکنالوجیکل. یہ اپنے پاس لکھ لیں. پیسٹ انالیسس کے 4 جو لیٹرز ہیں اس کا کیا کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ وہ P سے پولیٹیکل، E سے اکنامک، S سے سوشل، T سے ٹیکنالوجیکل. تو یہ 4 ڈائمینشنز آپ کی اس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پیسٹ انالیسس میں جب بھی آپ کسی چیز کا پیسٹ انالیسس کرتے ہیں تو آپ یہ 4 ڈائمینشنز دیکھتے ہیں.
اچھا اب ہم فار ایگزامپل طالبان گورنمنٹ ان افغانستان، اب اس کا ہم پیسٹ انالیسس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا پولیٹیکل. اب پولیٹیکل سے ہمارے پولیٹیکل انالیسس اس کا پولیٹیکل کریں. اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ. پہلے ہمارے پاس وہاں پر جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی جو کہ اشرف غنی جو ہے اس کو لیڈ کر رہا تھا، اس کو ہیڈ کر رہا تھا. وہ گورنمنٹ ختم ہوئی تو اب وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ چینج ہوگی، وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی. تو جو پولیٹیکل انالیسس کیا ہے وہ یہ کہ یہاں وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے، اور جو وہ گورنمنٹ ہے اس کا کیا، وہ کیسی حکومت کرے گی افغانستان میں. فار ایگزامپل وہ وہاں پہ ویمن کو رائٹس دیتی ہے کہ نہیں دیتی، وہ جو میڈیا ہے اس کا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے ان کا کتنا کرب ہوتا ہے، یا کتنا جو ہے میڈیا فریڈم ان کے پاس ہوگا فار ایگزامپل نیوز کو کوریج کرنے کا. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی ایک خبر پچھلے دنوں آئی تھی، کچھ دو جرنلسٹ تھے، انہوں نے ایک پروٹیسٹ کو کوریج دی تو طالبان نے ان کو مارا. ٹھیک ہے، یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن میڈیا کا کم ہو گیا وہاں پر. ٹھیک ہے، لیکن اگر ویمن کے رائٹس کے حوالے سے بات کریں تو جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ ویمن کو رائٹس دے رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کو فار ایگزامپل وہ ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز میں جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ جو ہے وہ باقی جو پولیٹیکل میٹرز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرے گی. تو یہ سارا جو پولیٹیکل اسپیکٹ سارے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل انالیسس، یہ پولیٹیکل پرسپیکٹیو آ گیا آپ کے پاس. دوسرا ہمارے پاس پیسٹ میں ہے ای اسٹینڈ فار اکنامک. اب آپ اس کا اکنامک اسپیکٹ دیکھیں طالبان کی افغانستان میں گورنمنٹ کا. اکنامک اسپیکٹ یہ ہوگا کہ طالبان کی گورنمنٹ میں جو افغانستان ہے وہ ٹریڈ کیسے کرے گی، کس کس ممالک کے ساتھ کرے گی، چاہے وہ چائنا کے ساتھ کرے گی، رشیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، کن کن کنٹریز کے ساتھ کتنی ٹریڈ کرے گی، کیسے کرے گی سارا. اور اس سے پھر اکنامک کیا بینیفٹس ہوں گے طالبان کو یا افغانستان کو. تو یہ اس کا اکنامک پرسپیکٹیو آ گیا. پھر اس کا اکنامک پرسپیکٹیو یہ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان جب ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا تو پاکستان کے کون کون سے اکنامک بینیفٹس مل سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ اگر وہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اپنی ایکسپورٹس ان کو بیچتے ہیں. یہ اکنامک پرسپیکٹیو ہو گیا. پھر آ جاتی ہے پیسٹ میں تیسری چیز سوشل. سوشل انالیسس کیا ہے؟ سوشل انالیسس یہ ہوگا کہ سوشل کنڈیشن کیسی ہے طالبان گورنمنٹ کے دوران. وہ بھی ہم نے سوشل کنڈیشنز اگر آپ دیکھیں تو پہلی چیز تو یہ کہ جیسے طالبان کی گورنمنٹ آئی تو پہلا جو ایشو آیا وہ ریفیوجی کرائسس آیا، کہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں افغانی، وہ کئی لوگ تو طالبان گورنمنٹ کے جو ہے ان کو اس سے ڈر کے یا ویسے ملک چھوڑ کے بھاگ جانے لگ گئے. ٹھیک ہے، وہ فار ایگزامپل ٹرکی، پاکستان، کسی بھی ڈفرینٹ کنٹری میں، کچھ یو ایس سے چلے گئے. تو سوشل پرسپیکٹیو کیا ہے؟ ریفیوجی کرائسس. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سوشل پرسپیکٹیو کیا ہے کہ فار ایگزامپل جو رائٹس ہیں ڈفرینٹ، فار ایگزامپل وہ ویمن رائٹس ہیں، وہ ٹھیک ہے وہ کسی اور قسم کے حقوق ہیں. سوشل ڈفرینٹ جو ہمارے ایشوز ہیں افغانستان کے، اس میں جو طالبان ہے وہ حقوق، کتنے حقوق وہ لوگوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سوشلی کیا کنڈیشن ہے، کہیں وہ ان پہ ظلم تو نہیں کر رہے، ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں. تو سوشل پرسپیکٹیو جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس پیسٹ میں چوتھی چیز، وہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹیو. ٹی سے ٹیکنالوجیکل. اب جو ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹیو آپ کے پاس ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیکنالوجیکل وہ کتنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ابھی تو وہاں پر کافی چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یا اتنی ایڈوانس نہیں ہیں ٹیکنالوجیکلی. ہم یہاں ایک یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ یو ایس جو آرمی ہے وہ یہاں پر وار کر کے گئی ہے، تو ان کے ڈفرینٹ ویپنز اور جو چیزیں ہیں وہ کافی ایڈوانس تھی، ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی جو وہ یوز کرتے تھے وار کے دوران. تو وہ ٹیکنالوجی اب طالبان کے ہاتھ آ گئی ہے اور وہ طالبان یوز کریں گے. تو ٹیکنالوجیکل کنڈیشنز ان کی ہم اس طرح سے اس پہ بات کریں گے. پھر آپ ٹیکنالوجیکلی آپ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل آگے جا کے طالبان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، اگر پھر وہ کوئی ٹیکنالوجی افغانستان کے اندر لانا چاہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹیو. تو یہ ہم نے طالبان گورنمنٹ ان افغانستان کا ایک بیسٹ انالیسس کیا ہے، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اینڈ ٹیکنالوجیکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ آف انالیسس تھا ہمارے پاس سوٹ. سوٹ انالیسس کیا ہے؟ اس کی بھی اگین اس کے میں آپ کو ورڈز پہلے باری باری بتاتی ہوں. ایس سے ہے اسٹرینتھس، ڈبلیو سے ہے ویکنیسز، او سے ہے اپرچونٹیز، اور ٹی سے ہمارے پاس ہے تھریٹس. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ سوٹ انالیسس دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. ایس سے اسٹرینتھ ہے، اسٹرینتھس، اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈبلیو سے یہاں پہ کوشچن اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن سسٹم کا ایڈوانس کرنا بالکل آ سکتا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے. اچھا ہم سوٹ انالیسس پہ بات کر رہے ہیں.
SWOT میں S سے میں نے بولا اسٹرینثs, W سے ویکنیسز, O سے اپرچونیٹیز اور T سے تھریٹس. تو یہ اب ہم SWOT انالیسس کریں گے. چلیں اب ہم اسی ٹاپک کا SWOT انالیسس کر کے دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس سب سے پہلے اسٹرینتھ سے بات کر لیتے ہیں. طالبان گورنمنٹ آئی ہے افغانستان میں, اس کی اسٹرینتھس کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے, پہلی اسٹرینتھ آپ دیکھیں کہ اس کو پاکستان کے پرسپیکٹو سے تھوڑی سی اس کی اسٹرینتھس ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان کے لیے کیسی رہے گی, دیکھیں کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ جو افغان گورنمنٹ پہلے اشرف غنی کے انڈر تھی, ڈیموکریٹک گورنمنٹ, وہ پرو انڈین تھی, وہ انڈیا کے زیادہ فیور میں تھی. لیکن اب جو طالبان آئے ہیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی فیور میں ہے زیادہ. تو یہ ہمارے پاس ایک اسٹرینتھ ہو گئی. پھر آپ اسٹرینتھ اور کیا دیکھیں, ایک اسٹرینتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں یہ اسٹرینتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہاں سے امریکہ واپس چلا گیا. اب جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے افغانیوں کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ افغانی اپنی فیوچر کا, اپنی تقدیر کا فیصلہ آگے خود کر سکتے ہیں. لائک ان کا فیوچر ان کے کنٹری کا کیسا ہوگا اب وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو اس طرح سے ایک ان کے پاس ایک یہ اسٹرینتھ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو خود ہینڈل کر سکتے ہیں, ورنہ وہ امریکہ ان کو ہمیشہ یوز کرتا رہتا اپنے مقاصد کے لیے اور اس کو پپٹ بنا کر رکھتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اسٹرینتھ ہے. تو یہ ہم نے اس کی اسٹرینتھ پہ بات کر لی. سیکنڈ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے اس میں SWOT انالیسز میں W سے ویکنیسز. اس میں ویکنیس کہاں کہاں. پہلی ویکنیس یہ ہے کہ چونکہ امریکہ وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا ہے, اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, اب پہلی ویکنیس تو یہ ہے کہ وہ جو لوگوں میں یونٹی ہے وہ اس طرح سے یونٹی کی کمی ہے. ٹھیک ہے, وہ اب کچھ لوگ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. پھر ایک ویکنیس کیا ہے, دوسری ویکنیس یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایک امیج طالبان کا پوری دنیا میں کریٹ کیا وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ٹیررزم کی وجہ سے, ٹیررسٹ کہلانے کی وجہ سے جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے گھبرائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اگین اس کی گورنمنٹ, یہ طالبان گورنمنٹ کا ایک تھوڑا سا ایک ڈرا بیک, یہ پھر ویکنیس یہ آگی کہ ان کو پھر اکنامک ٹائز, بائیلیٹرل ٹائز کسی ملک کے ساتھ بنانے میں ان کو مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اتنی اسٹرانگ بنا نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ویکنیس آ گئی. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری چیز آ جاتی ہے اپرچونیٹیز, کہ طالبان گورنمنٹ میں اپرچونیٹیز کون کون سی ہیں. پہلی اپرچونیٹی فار ایگزامپل جو پاکستان کے لیے پرسپیکٹو سے اگر آپ اپرچونیٹی دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. دوسری اپرچونیٹی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے تو یہ تھا کہ کنٹینیوسلی وہاں پہ وار چل رہی تھی افغانستان میں, کیونکہ امریکن آرمی یہاں پہ آئی ہوئی تھی. اب چونکہ وار ختم ہو گئی ہے, اب پیسفلی اگر طالبان گورنمنٹ کرتے ہیں وہاں پر تو لوگ پیسفلی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ایجوکیشنلی جو لوگ بچے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کر سکتے ہیں, جو باقی لوگ ہیں اپنے بزنس کر سکتے ہیں, کوئی ٹریڈ گورنمنٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں, تو ڈفرینٹ جو میٹرز ہیں وہ پیسفلی ہو سکتے ہیں. تو یہ اپرچونیٹیز آ گئی. اسی طرح آپ اس میں جتنی مرضی سوچ کے اور آپ اس میں بہت ساری ڈسکس کر سکتے ہیں اور کرنی ہے آپ نے. تیسری چیز لاسٹ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے SWOT انالیسز میں تھریٹس. کیا تھریٹس ہیں یہاں پر. پہلا تھریٹ پاکستان پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. پہلا تھریٹ کیا ہے کہ اگر وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے افغانستان میں, تو پاکستان میں ٹیررزم کا, یا پھر جو تھوڑا سا کہہ لیں کہ اگر افغانستان میں کسی طرح سے بھی پیس کی سچویشن خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اگر اس کے دوران یہاں پہ کوئی فار ایگزامپل کوئی بام بلاسٹ یا کوئی اور ایشو ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی بھی اگر ویسے سول وار کا کنڈیشن ہو جائے, لوگ جو ہیں وہ کچھ بغاوت کر دیں اور طالبان کی گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, کچھ مسائل ایسے ہو جائیں, تو اس کا پاکستان پہ بھی ایک افیکٹ آئے گا. اسے کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. ٹھیک ہے, تو وہ جو پاکستان پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا اگر وہاں پہ پیس کی سچویشن خراب ہوتی ہے, تو ایک تھریٹ ہے. پھر ایک تھریٹ کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل افغانستان کسی کنٹری کے ساتھ, اگر اس کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتا ہے افغانستان کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا اگر جو طالبان ہیں وہ ان کی فار ایگزامپل طالبان گورنمنٹ کی ایمبیسیز بنتی ہیں ڈفرینٹ دنیا کی کنٹریز میں, اور وہ وہاں جا کر ان کے ریپرزینٹیوز رہتے ہیں, تو اور وہاں خدا نخواستہ جو باقی کنٹریز کا تھریٹ ہے, ان کو یہ تھریٹ ہوگا کہ وہ وہاں ہمارے کنٹری میں آ کے اگر کوئی ایمبیسی بناتے ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی آ کے کرتے ہیں, تو یہاں پہ کوئی ٹیررزم کا کوئی اڈا نہ کھول لیں, کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جائے. تو یہ تھریٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے, ہم نے کر لیا ایک SWOT انالیسس اس کا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس نیکسٹ چیز کیا ہے. نیکسٹ چیز تیسرا ہم نے ایک جو لیول وائز یا اسٹریٹجک انالیسس ہم کرنے لگے ہیں. اس کا اسٹریٹجک انالیسس میں آپ کے پاس کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے اندر آپ کے پاس نا 5 چیزیں ہیں.
اس کے اندر آپ کے پاس ہے انڈیویجول انالیسس، ٹھیک ہے، انڈیویجول لیول، سوسائٹل لیول، نیشنل لیول، ریجنل لیول، گلوبل لیول. آپ کے پاس 5 لیولز ہیں اس کے اندر اسٹریٹجک انالیسس میں یا لیول وائز انالیسس میں. کون کون سے آپ کے پاس؟ اچھا، ابھی یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے کوشچن پوچھ رہے ہیں، میں یہ کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کا آنسر کرتی ہوں. ابھی ویسے جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ یہ صرف ہم کرٹیکل انالیسس کسی بھی کوشچن میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. جی آپ کسی بھی کوشچن میں اس کو فالو کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم دوسرا انالیسس، جو تیسری ٹائپ انالیسس کی ہم اس پہ بات کرنے لگے ہیں، جو کیا ہے لیول وائز انالیسس. لیول وائز انالیسس میں آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ اس کے اندر میں نے بولا آپ کے پاس سب سے پہلے انڈیویجول لیول، سوسائٹل لیول، نیشنل لیول، ریجنل لیول، گلوبل لیول. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اگین یہی والا ٹاپک لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. پہلے ہے انڈیویجول لیول. انڈیویجول لیول پہ اگر آپ بات کریں تو طالبان کی گورنمنٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولی کیا امپیکٹ آیا ایک انڈیویجول کی لائف پہ اس طرح سے امپیکٹ آیا ہے کہ فار ایگزامپل ہم ویمن کی بات کریں تو انڈیویجول لیول پہ ہم بات کریں ایک عورت کی زندگی پہ کیا امپیکٹ آیا افغانی عورت کی زندگی پہ. تو اس کی زندگی پہ کیا امپیکٹ آیا کہ اگر فار ایگزامپل تھوڑا سا جو کہ ان کی گورنمنٹ اسلامک ہے، تو اگر کوئی عورت فار ایگزامپل تھوڑی سی لبرل تھی تو اس کو اسلامک ویلیوز کو ذرا زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ان کا کیا ہے، اس میں اس کو گاؤن پہننا پڑے گا، اس کو حجاب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. پھر جو ان کی ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں کیا ہے کہ خواتین اور جو مرد ہیں، عورتیں اور لڑکیاں اور لڑکے، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ سیپریٹ ہے. یعنی کہ اور ہم نے جو ابھی جو گورنمنٹ کی پکچرز میں بھی دیکھا کہ جو یونیورسٹیز میں بھی جہاں ایجوکیشن ان کو دی جا رہی ہے تو ایک طرف عورتیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک طرف لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے درمیان میں پردہ لگایا گیا یونیورسٹیز میں، ٹھیک ہے. اس طرح وہ ایجوکیشن ہے. تو ایک جو لڑکی ہے اس کی زندگی پہ انڈیویجولی کیا افیکٹ آیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کو اسلامک پرسپیکٹو سے گزارنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک اس کے اوپر امپیکٹ آیا. پھر آپ کے پاس دیکھیں دوسری چیز ہم نے بات کی سوسائٹل امپیکٹ. سوسائٹل امپیکٹ کیا ہے؟ سوسائٹل امپیکٹ اوور آل سوسائٹی پہ کیا آیا ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس کو اوور آل پوری سوسائٹی کو اسلامک ویلیوز کو فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل نماز کی پابندی، روزہ کی پابندی، پھر عورت کی حجاب کی پابندی. اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کو بھی اس حساب سے اسلامک ویلیوز کو فالو کرنا ہے. تو وہ اوور آل سوسائٹی اسلامک ہو گئی ہے. پھر آپ کے پاس نیشنل لیول پہ کیا امپیکٹ آیا؟ نیشنل لیول پہ یہ امپیکٹ آیا کہ چونکہ وہاں طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے نیشنلی، تو جو ہر ڈیسیجن ہے، پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، اکنامک ڈیسیجن ہے، کسی بھی قسم کے ڈیسیجن ہے، وہ کوئی پالیسی لے کر آتے ہیں نہیں، وہ کوئی اپنی منسٹرز کے اندر فار ایگزامپل کوئی نئے منسٹرز لے کر آئیں کچھ بھی، تو وہ نیشنل لیول پہ سارے طالبان کی مرضی سے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو نیشنل لیول پہ جتنے فیصلے ہیں وہ طالبان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ریجنل لیول. ریجنلی کیا امپیکٹ آیا؟ ریجنلی کیا امپیکٹ آیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کے اندر افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا، یہ سارے ریجن. ریجنلی یہ ایک امپیکٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. فار ایگزامپل کہ جی پہلے یہ تھا کہ پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے درمیان سینڈوچ تھا، اور جو انڈیا ہے وہ $1 بلین کی اپنی انویسٹمنٹ لگا رہا تھا افغانستان میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا ہے، طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، وہ تو انڈیا کے پرو انڈین نہیں، یعنی وہ انڈیا کی فیور میں نہیں ہے، وہ تو پاکستان کی زیادہ سائڈ پہ، پاکستان کی سائڈ پہ زیادہ ہے، پاکستان کی فیور میں زیادہ ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اب جو ریجنلی پاکستان کے پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں پاکستان کے جو تھریٹس ہیں وہ کم ہو گئے، ٹھیک ہے. جو افغانستان میں انڈیا کی سازشوں کے تھریٹس تھے اب وہ کم ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ریجنلی کیا ہے کہ جی افغانستان جو اس کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات بن رہے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات. تو یہ بیسکلی ریجنل امپیکٹ آ جائے گا کہ ریجنل دیکھیں لیول آ گیا انالیسس کا کہ افغانستان کے اپنے ریجن میں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور کیسے ہوں گے فیوچر میں، ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس لاسٹ لیول آ جاتا ہے گلوبل انالیسس. گلوبل انالیسس کیا ہے؟ گلوبل انالیسس یہ ہے کہ پوری دنیا میں طالبان کی افغانستان میں گورنمنٹ کا پوری دنیا پہ کیا اثر آتا ہے. فار ایگزامپل امریکہ جو ہے اس کو ابھی تک یہ مسئلہ ہے کہ جی افغانستان پھر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو کچھ اور کنٹریز ہیں دنیا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ تھوڑے سے ریزروڈ ہیں افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے، ہم نے بات کی. پھر جی آپ کے پاس گلوبل لیول پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان کو دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں اگر وہ ابھی اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتی ہیں، ٹریڈ وغیرہ شروع کرتی ہیں، تو کیا ان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے یہ انالیسس کی ہم نے بات کر لی. کون کون سے لیول؟ انڈیویجول، سوسائٹل،
نیشنل، ریجنل اور گلوبل. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد یہ ہم نے ہمارے پاس پہلے ہم نے کیا پیسٹ انالیسس، پھر ہم نے کیا سوٹ انالیسس، پھر ہم نے کیا ہے یہ اسٹریٹجک انالیسس. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز ہے، ابھی ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف انالیسس کیے ہیں. یہ جو ساری آپ نے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے انالیسس کر رہے ہیں نا، ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے، ڈفرینٹ ڈائمینشن سے آپ انالیسس کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم کریٹیکل انالیسس. اس کے اندر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس کے اندر کوئی اور پرسپیکٹو ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جیسے ویمن رائٹس کی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو فیمنسٹ پرسپیکٹو کا نام دے سکتے ہیں. آپ جب ریلیجن کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو ریلیجس پرسپیکٹو کا نام دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح سے پھر آپ فار ایگزامپل وہاں پہ ڈفرینٹ لاز کی بات کریں تو آپ اس کو لیگل پرسپیکٹو یا کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف انالیسز ہیں. اچھا ایک کوشچن یہاں پہ محسب کہہ رہے ہیں کہ جو تینوں لیول آف انالیسز ہیں کیا یہ ایک ہی کوشچن کے اندر آئیں گے؟ نہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی کے اندر نہیں ڈالنا، ان میں سے کوئی ایک آپ ایک سوال کے لیے استعمال کر لیں. میں نے ایک ہی ٹاپک کے لیے تینوں اس لیے اپلائی کر کے دکھائے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ جو ٹائپس آف انالیسز ہیں کسی بھی ٹاپک پر ہر ٹائپ کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اس لیے ان کو ایک ہی ٹاپک پہ اپلائی کر دیے جنرلی، لیکن آپ جب کریں گے تو آپ نے ایک وقت میں ایک انالیسس کی ٹائپ لینی ہے. لیکن جیسے میں آپ کو نا ایک اور ایگزامپل اس کی دے کے بتاتی ہوں. فار ایگزامپل ہمارے پاس کشمیر ایشو ہے. ویسے آپ ایک وقت میں دو یا تین کو اکٹھے بھی یوز کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں. فار ایگزامپل آپ نا ڈسکس کریں کشمیر ایشو اور اس کے کازز، یا اس کے اس کے کازز ڈسکس کریں. کشمیر ایشو کی کازز ڈسکس کریں. فار ایگزامپل آپ ڈسکس کریں انڈیویجول. ٹھیک ہے. پھر آپ ڈسکس کریں سوسائٹل، نیشنل. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پاس ریجنل اور گلوبل. اب اس کے اندر جو آپ یہ 5 لیول پہ انالیسس کر رہے ہیں تو آپ ہر لیول کا بتا دیں. ہر لیول میں پولیٹیکل ڈائمینشن، فار ایگزامپل انڈیویجول لیول پہ پولیٹیکل پرسپیکٹو، اکنامک پرسپیکٹو، سوشل پرسپیکٹو دے دیں. پھر سوسائٹل لیول پہ پولیٹیکل، اکنامک، سوشل پرسپیکٹو. نیشنل لیول پہ پولیٹیکل، اکنامک، سوشل پرسپیکٹو. ریجنل لیول پہ پولیٹیکل، اکنامک، سوشل پرسپیکٹو، تینوں پرسپیکٹو دے دیں. پھر آپ کے پاس گلوبل لیول پہ پولیٹیکل، اکنامک، سوشل پرسپیکٹو آپ دے دیں. تو اس طرح سے آپ ان کو اکٹھے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اچھا جی، مومنہ پوچھ رہی ہے کہ کون سا ریکمینڈیڈ ہے سب سے زیادہ. تو سارے ہی یوزفل ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں نا، جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں نا آپ کے، جیسے گلوبل ایشوز ہیں، جو جیسے یہ طالبان گورنمنٹ ہے، یا جیسے فارن پالیسی کے ایشوز آ جائیں گے، اس کے اوپر جو یہ لیول انالیسز ہے نا، اسٹریٹجک انالیسز جو ہے انڈیویجول، سوسائٹل، نیشنل، ریجنل، گلوبل میں وہ اپلائی کرتی ہوتی تھی. اب اگر فار ایگزامپل آ گیا کوئی ایجوکیشن پہ آ گیا، یا کلائمیٹ چینج ہے، یا ہیلتھ ہے ایشو، یا آپ کے پاس کوئی اور پاورٹی، چائلڈ لیبر، سیکشل ابیوز، اس طرح کے جو ٹاپکس آ گئے نا سوشل ایشوز والے، ان کے اوپر میں پھر یہ والے اپلائی کر دیتی ہوں، پیسٹ اور سوٹ. پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، یہ والے جو انٹرنیشنل ٹاپکس ہیں فارن پالیسی والے اور کنٹریز والے انٹرنیشنلی، اس پہ میں جو ہے اسٹریٹجک یا لیول انالیسس جو ہے وہ اپلائی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹائپس آف انالیسس. آئی تھنک اب آپ کو یہ چیزیں یہ کافی کلیئر ہوا ہے کہ ہم نے انالیسس کیسے کرنا ہے کسی ٹاپک کا، کون سی ٹائپس آپ کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. تو ایسے ہم انالیسس کرتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ انالیسس کر کے تو دیکھا ہے، اب ہم اپنا انالیسس اسٹرانگ کیسے کریں، یا ہم اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا پڑھیں ایسا کہ ہمارا انالیسس بہتر ہو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی بھی ٹاپک ہے نا، ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ہم بات کر رہے ہیں کشمیر ایشو کی، اب آپ اس کا نا یہ سارے انالیسس کرنا چاہتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ گوگل پہ جاتے ہیں، آپ سرچ کرتے ہیں اکنامک پرسپیکٹو آف کشمیر ایشو، پھر آپ لیتے ہیں پولیٹیکل پرسپیکٹو آف کشمیر ایشو. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو جو آپ کو ڈائمینشن چاہیے، جو پرسپیکٹو چاہیے، اس پرسپیکٹو سے آپ اس چیز کو گوگل پہ سرچ کر لیں. تو آپ کو ہر ایک پرسپیکٹو الگ الگ آتا جائے گا، وہاں پہ ملتا جائے گا، آپ اس کو سرچ کر لیں، وہاں سے لے لیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسری طریقہ کیا ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ پہ گئے ہیں. فار ایگزامپل میں دا ایکسپریس ٹریبیون کی ویب سائٹ پہ نا میں چاہتی ہوں کہ مجھے نا طالبان گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ آرٹیکلز ملیں، اور اس میں سے پھر میں اپنے انالیسس کی چیزیں نکالوں. تو میں کیا کروں گی، میں نے لکھا طالبان گورنمنٹ ان افغانستان، گوگل پہ لکھا میں نے طالبان گورنمنٹ ان افغانستان کوما دا ایکسپریس ٹریبیون.
اب کیا ہوگا، دا ایکسپریس ٹریبیون کے طالبان کی گورنمنٹ پر جتنے بھی آرٹیکلز اب تک لکھے گئے ہیں وہ سارے آرٹیکلز آپ کو وہاں پہ کھل کے مل جائیں گے، نیچے لنکس آ جائیں گے. اب وہ باری باری لنکس کھولیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی سے کم از کم 4 سے 5 آرٹیکل پڑھیں. ان آرٹیکلس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے ڈائمینشنز نکالیں. اب وہ جب آرٹیکل رائٹر نے لکھا ہوگا نا، اس نے سارے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ڈسکس کیے ہوں گے. اس نے پہلے تو اس نے کیا کیا ہوگا، کازز، امپیکٹ اور سولوشنز. یعنی ایک جو ٹاپک ہے نا کوئی بھی لکھا جاتا ہے اس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن لکھا جاتا ہے، پھر اس کے کازز، پھر اس کے امپیکٹس لکھے جاتے ہیں، اینڈ دین اس کا سولوشن اور اینڈ پہ کنکلوژن لکھا جاتا ہے. یہ اس نے ایک سیکوینس فالو کیا ہوگا، اور اس کے اندر اس نے نا ہر ایک میں ڈفرنٹ پوائنٹس، ڈفرنٹ پرسپیکٹیو، ڈائمینشنز ڈسکس کی ہوں گی. اب آپ نے وہ آرٹیکل پڑھ کے اس میں سے یہ انالیسز والے جو ہے نا ہمارے پاس انالیسز کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، یہ والی پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، یہ ساری وہ آرٹیکل پڑھ کے آپ نے خود اس میں سے نکالتے جانا ہے، اپنے پاس پوائنٹس بناتے جائیں. تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس. اس انالیسس کو آپ نے پڑھنا ہے، دوسروں کا لکھا ہوا وہ آپ نے نکالنا ہے، اور اس کو پھر آپ بعد میں اپنے آنسرز میں لکھیں گے، یوز کریں گے. اسی طرح آپ لکھیں طالبان گورنمنٹ ان افغانستان کوما ڈان. ڈان کے آرٹیکلز آ جائیں گے. طالبان گورنمنٹ ان افغانستان کوما فار ایگزامپل ڈیلی ٹائمز، اس کے آرٹیکلز آ جائیں گے. پھر کوما بی بی سی کے آرٹیکلز آ جائیں گے. کوما ہمارے پاس الجزیرہ، اس کے آرٹیکلز آ جائیں گے. تو ایسے آپ نے اس کو نکالنا ہے، اور پھر وہاں جب آپ آرٹیکلس پڑھیں گے وہ ڈفرینٹ پوائنٹس پڑھیں گے اور اس میں سے آپ انالیسز نکالیں گے. اچھا، یہ ہم نے بات کر لی کہ ہم نے کریٹیکل انالیسس کے لیے اپنا کانٹینٹ یا جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے کیسے ڈھونڈ لی. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہم نے کرنٹ افیئرس کے لیے ذکر کی ہے. اب ایک کوشچن مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ جی تو ہم نے کریٹیکل انالیسس کرنٹ افیئرس کے ٹاپک کے لیے تو ہمیں مل جائے گا، نیوز پیپر سے مل گیا. اب ہمیں یہ سمجھ بتائیں کہ پھر ہم اگر ہمارے پاس کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جو اتنا زیادہ یہ کرنٹ افیئرس والا نہیں ہے، فار ایگزامپل جی اسلامیات ہے، فار ایگزامپل کوئی آپشنل ہے، جنڈر اسٹڈیز ہے، کرمنالوجی ہے، انوائرمنٹل سائنس، تو اس کے اندر ہم کیا کریں؟ تو اس کا بہت سمپل آنسر ہے. اس کا سمپل آنسر کیا ہے کہ آپ ان اپنے ڈفرینٹ سبجیکٹس جو دوسرے ہیں جو ہمارے پاس کرنٹ افیئرس کے نہیں ہیں، جو ویسے آپ کے پاس ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، اس میں آپ نے جو بکس آپ یوز کر رہے ہیں اس میں سے یہ پوائنٹس نکالیں، اس کو پڑھ کے، اور اس پہ آپ اس پرسپیکٹو کے آپ کوئی ریسرچ آرٹیکل سرچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے جیسے فار ایگزامپل میں نے جینڈر اسٹڈیز کی بات کر لیتے ہیں. جینڈر اسٹڈیز ہے نا، اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹاپک آتا ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ ہم ذکر کر لیتے ہیں ہمارے پاکستان میں فیمنسٹ ویوز کی ہم بات کر لیتے ہیں، یا پاکستان میں عورت مارچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عورت مارچ کیا ایک صحیح چیز ہے یا غلط چیز ہے، اس کو جسٹیفائی کریں. ایک سوال آپ کو آتا ہے پیپر کے اندر، اب اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ایک تو آپ جنڈر اسٹڈیز کی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو یوز کریں گے نا، اس کی ڈفرینٹ تھیریز یوز کریں گے، اور باقی سارا بیک گراؤنڈ آپ یوز کریں گے. ایک اس کے علاوہ آپ اس کا انالیسس کرتے ہوئے اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ پاکستان میں عورت مارچ کی جو ویو ہے، عورت مارچ جو ہے اس کے امپیکٹس پہ آپ ڈسکشن کر لیں گے، یا آپ اس کا امپیکٹ بتائیں گے کہ انڈیویجولی کیا امپیکٹ آیا ہے، سوسائٹل کیا امپیکٹ آیا ہے، نیشنل کیا امپیکٹ آیا ہے، ریجنل کیا آیا ہے، پھر گلوبل کیا امپیکٹ آیا ہے. اس طرح سے آپ اس کو ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کے لیے بھی آپ پھر کیا کریں، فار ایگزامپل ہم نے عورت مارچ کی بات کی تھی، عورت مارچ کے ٹاپک کی آپ گوگل پہ سرچ کریں، اس کے آرٹیکلس پڑھ کے دیکھیں. اس میں سے اگین آپ جو فار ایگزامپل ریسنٹ نہیں ہوں گے لیکن لکھے ہوں گے لوگوں نے ڈفرینٹ آرٹیکلس، اس کو پڑھیں اور اس میں سے آپ اس کے پوائنٹس نکالیں. پھر اب ہمارے پاس آ جاتا ہے فار ایگزامپل انوائرمنٹل سائنس کسی نے رکھی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ انوائرمنٹل سائنس میں آپ کلائمیٹ چینج کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. اس میں بھی آپ کیا کریں گے، اسی طرح انڈیویجول. اب کلائمیٹ چینج کے ہم نے بتانے ہیں سولوشنس، کہ کلائمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے، گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے کیا سولوشنز ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ اگین سولوشن بتاتے ہوئے جی انڈیویجول لیول سولوشن بتا دیں. پھر آپ بتائیں سوسائٹل لیول پہ کیا سولوشن ہونا چاہیے، کیا انیشیٹو یا کیا ریمیڈیل میجر ہونا چاہیے، نیشنل لیول پہ کیا ہو، ریجن لیول پہ کیا میجر ہو، پھر ہمارے پاس گلوبل لیول پہ گلوبلی دنیا کو کیا کرنا چاہیے. تو ایسے آپ اس کو بتائیں. اگر میں یہاں ڈسکس کر کے بتاؤں آپ کو، فار ایگزامپل ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں نا، تو کلائمیٹ چینج کا انڈیویجولی کیا سولوشن ہونا چاہیے. انڈیویجولی کلائمیٹ چینج کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ایز این انڈیویجول ہم ایکو فرینڈلی، انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں استعمال کریں. فار ایگزامپل ہم جو ہمارے پاس ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پرائیویٹ کارز اگر کوئی یوز کرتے ہیں، ہم اس کی بجائے پریفر کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو، تاکہ پولوشن کم سے کم ہو انوائرمنٹ میں. یہ انڈیویجول اس کا سولوشن آ گیا. انڈیویجول لیول کا. سوسائٹی لیول پہ کیا ہے؟ سوسائٹی لیول پہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی مل کر جو ہمارا ماحول ہے اس کے اندر، اس میں ہم مل کر فار ایگزامپل پوری سوسائٹی مل کر درخت لگائے. ٹھیک ہے، یا ہم جو ہے اویئرنیس اسپریڈ کریں، کیمپینس چلائیں، جو ہے سیمینارز وغیرہ کریں. تو یہ آپ پوری سوسائٹی مل کر سوسائٹی لیول پہ اس کے لیے انیشیٹو لے رہی ہے کلائمیٹ چینج کو
کنٹرول کرنے کے لیے یا گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر ایک چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس نیشنل لیول. نیشنل لیول پہ اب کنٹری لیول پہ کیا ہونا چاہیے؟ کنٹری لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا کنٹری ہے وہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی پالیسیز لے کر آئے. وہ ایسے انیشیٹوز لے نیشنل لیول پہ جس کے تھرو جو کنٹری ہے اس کی انوائرمنٹ اس کے اندر انوائرمنٹل پولوشن کم ہو سکے, اس کے اندر جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے افیکٹس کم ہو سکیں, وہ ایسے قوانین لے کر آئے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ریجنل لیول. اب ریجنل لیول انالیسس کیا ہے کہ جو پورا ساؤتھ ایشیا ہے وہ مل کر کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے خلاف مل کر جو ہے وہ کوئی انیشیٹو لے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ریجنلی سارک کا پلیٹ فارم ہے, ہمارے پاس ایس سی او کا پلیٹ فارم ہے, شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن, اور سارک جو ہے ہمارے پاس دوسری ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے. وہ جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں وہ مل کر ریجنلی سارے ملک کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ کوئی آپ کے پاس کرتے ہیں, کوئی میٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی آپ کے پاس اس طرح سے ریجنل لیول پہ ہمارے پاس اس کا آ جائے گا انالیسس سولوشن. پھر گلوبل سولوشن کیا ہو؟ فار ایگزامپل یونائٹیڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اندر یو این ایف سی سی, یونائٹیڈ نیشنز فریم ورک کنونشن فار کلائمیٹ چینج, یو این ایف سی سی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں ہر سال ایک سمٹ ہوتا ہے, ایک کہہ لیں ہر سال ایک سمٹ ہوتا ہے یونائٹیڈ نیشنز جو کرواتا ہے کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کو دنیا میں کم کرنے کے لیے, جس میں دنیا کے پوری دنیا سے 194 ہیں یا آئی تھنک 196 کنٹریز ہیں جو کہ مل کے وہاں پر جو ہے اس پہ بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس کے سولوشنز پہ بات کرتے ہیں, اس پہ انیشیٹوز لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کا گلوبل لیول سولوشن ہو گیا. تو ایسے آپ ہر لیول پہ اس کا سولوشن لے کر آ رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہم نے بات کر لی ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی بھی سبجیکٹ کسی بھی کوشچن میں کریٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں. ایون آپ اسلامیت کے پیپر میں کر سکتے ہیں, آپ پولیٹیکل سائنس میں کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی سبجیکٹ میں کر سکتے ہیں کریٹیکل انالیسس. اچھا, اس کے اندر پھر ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ سم ٹائمس کریٹیکل انالیسس کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی بیک گراؤنڈ ہسٹری تھوڑی سی ڈسکس کر دیں. کبھی آپ اس چیز کا جو ہے اس کی فیوچر ایسپریشنز یا فیوچر پریڈکشنز دے دیں کہ فیوچر میں یہ پاسبل ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہو سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں کسی بھی چیز کا کریٹیکل انالیسس کرنے کے. ٹھیک ہے. یہاں تک میری ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں نے آپ کو سارے اس کی بتا دیے ہیں کہ اس کے آپ کے پاس ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں. آپ کے ڈفرینٹ آرٹیکلس پڑھ سکتے ہیں, وہ نیوز پیپر آرٹیکلس ہو سکتے ہیں, ریسرچ آرٹیکلس ہو سکتے ہیں, بکس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹاپک وائز بھی چیزوں کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایون آپ کی جو سی ایس ایس کے میگزینز ہیں, ورلڈ ٹائمز میگزین ہے, پھر آپ کے پاس نیئر پیئر کرونیکلز میگزین ہے, پھر آپ کے پاس جو کیا اسے کہتے ہیں تیسرا ایچ ایس ایم میگزین ہے آپ کے پاس. یہ جو ڈفرینٹ میگزینز ہیں آپ اس کے اندر بھی جو ڈفرینٹ آرٹیکلس پہ آتے ہیں ٹاپکس پہ وہ بڑے اچھے ہیں, ان انالیسس بڑا اچھا دیا ہوتا ہے ان میں. تو ایسے آپ انالیسس اپنا جو ہے وہ پہلے اچھا انالیسس پڑھیں, پھر اچھا انالیسس خود آپ نے لکھنا ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے. ٹھیک ہو کیا؟ اگر آپ اچھا پڑھیں گے تبھی آپ اچھا لکھ سکیں گے. اب آئی تھنک آپ کو کریٹیکل انالیسس پہ جو کافی چیزیں کلیئر ہوگی, کریٹیکل انالیسس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو بھی مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہے وہ مجھ سے پوچھیں. یہ جو ٹائپس آف انالیسس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں یہ میں انشاءاللہ ابھی کامنٹ سیکشن میں, یہ جب سیشن اینڈ ہوگا اس کی ایک تو ریکارڈنگ بھی سیو ہو جائے گی, اویلیبل ہوگی سی ایس ایس ہیلپ ڈیسک پہ, آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. اور اس کے کامنٹ سیکشن میں ٹائپس آف انالیسس میں ڈسکس بھی کر دوں گی, وہاں پہ مینشن کر دوں گی تاکہ آپ وہاں سے ایک دفعہ دیکھ بھی لیں. اب آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی پہلے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے کریٹیکل انالیسس سے ریلیٹڈ وہ مجھ سے پوچھیں. اس کے بعد کسی کا کوئی اور کوشچن ہوگا سی ایس ایس سے ریلیٹڈ تو وہ میں انشاءاللہ اس کو آنسر کروں گی. جی کومل مرزا کہہ رہی ہیں تھینک یو سو مچ, آپ نے میری پرابلم سالو کر دی. ویلکم کومل. یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ لوگ کی ہیلپ کر سکوں, اور آپ لوگ کی اپریسیشن ہی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی خوشی ملتی ہے جب میں آپ لوگ کی ہیلپ کرتی ہوں, آپ لوگوں کے کام آتی ہوں. اچھا جی, اگسٹین جی یہ کہہ رہی ہیں کہ کائنڈلی سیو دس سیشن. جی میں انشاءاللہ سیو کر دوں گی. نہرے یہ کہہ رہے ہیں جی میم کائنڈلی آپ آئی آر پہ بھی ون ڈے لیکچر رکھ لیں پلیز. اچھا, آئی آر پہ نا ایکچولی ایسا ہے کہ اس پہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں آپ لوگ کو آئی آر کی نا تھیریز اپلائی کرنے سکھا دوں گی. ابھی چلیں پھر ہم ایسا ضرور کر لیں گے کہ ہم جو آئی آر کی تھیریز ہیں نا ان پہ ہم بات کر لیں. آپ کو آئی آر کی تھیریز اپلائی کرنی سکھا دوں گی. کافی اسٹوڈنٹ کو آئی آر کی تھیریز اپلائی کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا. اچھا جی, زویا عباس میم ریفرنس کوڈ کی کوئی اگزامپل بتا دیں بس. اچھا, ریفرنس کوڈ کرنے کا طریقہ آپ شاید پوچھ رہے ہیں. تو ریفرنس کوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک کتاب سے ایک لائن پڑھی ہے. فار ایگزامپل آپ نے نا وہ لائن پڑھی تھی فار ایگزامپل پاکستان میں
پاکستان انڈیا سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی لائن پڑھی کشمیر ایشو پہ، فار ایگزامپل کشمیر ایشو پہ آپ نے کوئی لائن پڑھی کہ جی کشمیر ایشو کسی رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا جی کشمیر ایشو جو ہے نا وہ تب تک ریزالو نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اور انڈیا بائیلیٹرل ٹاکس نہ کریں اور ایک ٹیبل پہ آ کے اپنی بات نہ کریں، ایک ٹیبل پہ آ کے نہ بیٹھیں، تب تک وہ ریزالو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک کتاب کے اندر یہ کتاب پڑھا تھا یہ، اب اس ریفرنس کو، اس لائن کو آپ ریفرنس کے طور پر یوز کرنا چاہ رہی ہیں اپنے کشمیر ایشو کے آنسر کے اندر، تو آپ کیا کریں گی، اس لائن کو وہاں لکھیں گی اپنے پیپر میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ یہ بات کر رہی ہیں، اور اس کو آپ نے فار ایگزامپل آپ نے اس کو بلو مارکر سے لکھا ہے اور اس کے آپ نے کاماز ڈالنے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بلیک پوائنٹر سے کاماز ڈال دیے اور نیچے ایک بریکٹ ڈال کے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے کتاب کا نام BY بائے اور آتھر کا نام. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ بائے ملیحہ لودھی، ایسے آپ نے اس کا ریفرنس دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریفرنس کوٹ کرنے کا طریقہ ہے. آئی تھنک زویا آپ کا کلیئر ہو گیا ہے. اچھا جی، مغل عامرہ یہ کہہ رہے ہیں جی میم ایسے ٹیچر آپ آن لائن پوچھنا چاہ رہی ہیں، کس شہر کا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ، تھوڑا سا وہ الیبریٹ کر دیں. فار ایگزامپل لاہور، کراچی، اسلام آباد، ٹھیک ہے، کہاں کا. میں آپ کو صرف بڑے شہروں کا ہی بتا سکتی ہوں، باقی اگر آپ اس کے علاوہ کوئی سٹی ہے تو آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، یا میں آپ کو آن لائن بتا سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. نور العین کہہ رہی ہیں ایسے میں یوز کر سکتے ہیں، بالکل. یہ جو آپ کے انالیسز ہیں نا 3 میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ تینوں ہی آپ ایک اپنے ایسے کے اندر یوز کر سکتے ہیں، بلکہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کریں، لازمی آپ نے یوز کرنا ہے. اچھا جی، طاہرہ جزاک اللہ واز ریئلی این انفارمیٹیو سیشن. باسن الجزا طاہرہ، میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آتی ہیں اچھی. میرا مقصد ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا. میری یہ کوشش ہے کہ جو چیزیں میں نے اپنے ٹائم پہ جیسے چیزیں ایکسپلور کی ہیں، چیزوں کو میں نے سیکھا ہے، وہ میں آگے آپ تک ٹرانسفر کر سکوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھا سیکھیں. پھر انشاءاللہ جب آپ میری جگہ آئیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب CSS آفیسرز بن جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ لوگ آگے باقی لوگوں کی ہیلپ کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، زینب سرفراز میم، اگر آج تیاری شروع کریں 16 سپتمبر سے، لاسٹ چانس بھی ہو، میرڈ ود 1 kid اینڈ جوائنٹ فیملی سسٹم، کوئی اسٹریٹجی بتا دیں پلیز کہ پاسبل ہے، کیا تیاری اچھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے نا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہو اور آپ گیو اپ نہ کریں. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے پھر آپ کی ہارڈ ورک، اس پہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. لیکن ہارڈ ورک کے ساتھ یہ چیز جو ایک اور ضروری بات ہے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں اگر آپ کی وہ صحیح ہو جائیں تو پھر آپ اس کو اس ٹائم میں بھی آپ اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کتنے منتھ ہیں، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری. آپ کے پاس آلموسٹ 4.5 سے 5 مہینے آپ کے پاس موجود ہیں. تو اس کے اندر بھی اگر آپ ٹارگیٹڈ، فوکسڈ اور صحیح ڈائریکشن میں محنت کر کے اسٹڈی کریں تو آپ اچھی تیاری کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے اچھی جو اسٹریٹجی ہے کہ آپ کی جو پہلی چیز، آپ کے جو انگلش سبجیکٹس ہیں، انگلش ایسے اور پریسنٹ کمپوزیشن، وہ اچھے تیار ہونے چاہیے. اس کی آپ چیزیں لکھ کے پریکٹس کر کے ٹیچرس کو چیک کروائیں، اپنے ٹیچر کو. ساتھ ساتھ جو آپ کے خاص طور پہ آپشن سبجیکٹس ہیں اس میں آپ نے چونکہ ٹائم کم ہے تو آپ نے جو سلیکٹیو اسٹڈی کرنی ہے. سلیکٹیو اسٹڈی یہ ہوتا ہے پھر اگر کم ٹائم رہ جائے کہ آپ کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس کو آپ اچھا پریپیئر کریں، جو باقی ٹاپکس ہیں سلیبس کے ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں کہ اگر سوال آ جائے تو آپ لکھ سکیں. لیکن جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہے اس کو زیادہ اچھا پریپیئر کریں. باقی جو کرنٹ افیئرز ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے رہیں، یا باقی آپ کے پاس کمپلسری سبجیکٹس ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس CSS پریپریشن ود عبدالرؤف. پولیٹیکل سائنس کے کوئی سورسز بتا دیں پلیز. پولیٹیکل سائنس کے میں نے سورسز بتائے ہیں، اس کے نا ڈائیورس سورسز ہیں. اس میں جنرلی مظہر اللہ کی کتاب جو ہے وہ پریفر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو فلاسفرز ہیں ہمارے پاس، اس کی ہمارے پاس ڈفرینٹ بکس ہیں، اور جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے سپریٹ ریسورس ہے. پھر ہمارے پاس جو IR والا پورشن ہے اس کے لیے سپریٹ ہے، تو اس کے لیے ڈفرینٹ سورسز الگ الگ ہیں. تو میں نے بکس کے نام پہلے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیے تھے. پولیٹیکل سائنس میں اتنا ڈیٹیل میں گائڈ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے پولیٹیکل سائنس آپٹ نہیں کیا تھا، میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز آپٹ کیا تھا. باقی میں پولیٹیکل سائنس کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہاں پر. وہاب خان کہہ رہے ہیں تھینک یو میم، ویلکم. طیبہ کہہ رہی ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن، تھینکس میم، تھینک یو طیبہ. اور فاتی کہہ رہی ہیں میم JW میگزین فرام بیچلرز ڈگری لگوانا فروٹفل ہوگا، آئی مین فرسٹ سیمسٹر. نہیں فاتی، ابھی آپ کو یہ نہیں لگوانا. ابھی آپ صرف یہ کیا کریں کہ آپ گوگل پہ جا کر
دا ایکسپریس ٹریبیون، ڈان یا ڈیلی ٹائمز، اس میں سے کوئی آپ نیوز پیپر نکال کے آن لائن اس کی ویب سائٹ نکال کے نیوز کی اور وہاں سے آرٹیکلس پڑھ لیا کریں. یا پھر آپ جو ہے اپنے انسٹاگرام، فیس بک یا ٹویٹر پہ آپ جو ہے ان جو ڈفرینٹ نیوز ایجنسیز ہیں جیسے ڈان ہے، دا ایکسپریس ٹریبیون ہے، ڈیلی ٹائمز ہے، جیو ہے، بی بی سی، الجزیرہ، یہ کوئی 3-4 فالو کر لیں، ٹھیک ہے، کم از کم، اور ان کے نیوز ہیڈ لائنز انگلش میں پڑھ لیا کریں اور کبھی کبھی کوئی آرٹیکل پڑھ لیا کریں، وہ کافی ہے آپ کے لیے. ایسپیرنٹ میم کرمنالوجی کے لیے اچھی سی بک بتا دیں پلیز. کرمنالوجی کے لیے جو میں بک ریکمینڈ کرتی ہوں لوکل آتھرز میں کرتی ہوں ساجد محمود بٹو کی کتاب ہے جہانگیر ورلڈ ٹائمز کی، اس کے اندر پورا سلیبس کورڈ ہے، ٹھیک ہے. باقی اگر آپ کو کرمنالوجی کی بکس مزید اگر پتہ کرنی ہے تو میں نے جو کرمنالوجی کا یہاں سیشن موجود ہے اس کے اندر آئی جی ٹی وی ویڈیوز میں میرا، اس کے کامنٹ سیکشن میں نے اس کی ساری بکس کے نیمز ود آتھر نیم شیئر کیے ہوئے ہیں، وہ آپ جا کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہیومن بینگ میم اسلامک اسٹڈیز انگلش میں یا اردو میں اٹینڈ کرنا چاہیے. اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسلامک اسٹڈیز اپنے بیک گراؤنڈ میں کیسے پڑھی. اگر آپ نے انگلش میں پڑھی ہوئی ہے انگلش میں رکھیں، اگر آپ نے اردو میں پڑھی ہوئی ہے تو اردو میں رکھیں. اور اس چیز سے بالکل نہ جائیں کہ اردو میں نمبر کم آتے ہیں انگلش میں نمبر کم آتے ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے. کوئی ایسی کسی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ نے بیک گراؤنڈ میں کس پہ رکھی ہے، اور اگر آپ بیک گراؤنڈ والے میڈیم میں رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی تیار کرنے میں، ٹھیک ہے، ورنہ مشکل ہوگی. صبا کہہ رہی ہیں جی میم ہاؤ مچ پارٹ آف آنسر شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو کیو. کیو کیا ہے مجھے آپ کا کوشچن سمجھ نہیں آیا. اچھا جی انائزہ بھٹی میم انٹرویو انگلش میں دینا کمپلسری ہے. جی انٹرویو انگلش میں ہی ہوتا ہے اور اس کی ابھی آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی آپ ریٹن کلیئر کریں، اس کے بعد جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ اپنی انگلش اسپیکنگ امپروو کر سکتی ہیں. آپ کے پاس 9 مہینے ہوتے ہیں ریٹن کا رزلٹ آنے میں، ٹھیک ہے. اور اب تو آج کل 2021 کا رزلٹ بھی آنے والا ہے ریٹن کا. اگر آپ میں سے کوئی کسی نے اس سال کا ایگزام دیا تھا اس کو بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا تو انٹرویو انگلش میں ہوتا ہے، وہ جب آپ انٹرویو کا ٹائم آپ کا آتا ہے نا تو آپ کی بہت اچھی پریکٹس کرواتے ہیں ٹیچرس، تو آپ کی بڑی اچھی تب اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو وہ آپ سیکھ لیں گے. نہرے میم کریٹیکل انالیسس ہم آل سبجیکٹس میں کر سکتے ہیں. بالکل. جویریہ کہہ رہی ہیں بالکل کر سکتے ہیں آپ. جویریہ کہہ رہی ہیں بیک گراؤنڈ مسٹ بی ڈسکسڈ ان فرسٹ آف آل. ہاں بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا چاہیے لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ 1 پیج یعنی 1 سائڈ یا 2 سائڈ میکسیمم، اس سے زیادہ اگر کہیں ضرورت ہے. اچھا جی ایسپرنٹ کہہ رہے ہیں میم کین یو شیئر نوٹس آف ٹیکنالوجی. جی ایکچولی میرے نوٹس بہت اسکیٹرڈ ہیں، یعنی کہ میں نے کچھ ٹاپکس پہ بنائے تھے کچھ کے نہیں بنائے تھے، پر میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں، ٹھیک ہے. اور وہ ہارڈ فارم میں اس کی پکچرز لے کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. سنبل خان کہہ رہی ہے میم آواز بہت سلو ہے. اگر آپ کو بھی آواز کا پرابلم ہو رہا ہے تو یہ بعد میں جب سیشن ریکارڈ ہو جائے گا یہاں پہ اویلیبل ہوگا، آپ اس کو دوبارہ سن کے ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. کومل کہہ رہی ہیں میم کائنڈلی کرنٹ افیئرس کے ایک کویشچن کی بھی اٹیمپٹ کرنا بتا دیں. چلیں جی یہ آپ کے پاس میری 2 سجیشنز آ گئی ہیں. میرے پاس آپ لوگوں کی ایک آپ لوگوں نے کہا کہ کرنٹ افیئرس کا کویشچن سالو کرنا سکھا دوں. میں آپ لوگوں کو نا کویشچن آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کر دوں گی. دوسری چیز ایک آپ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آئی آر کی تھیریز اپلائی کرنا سکھا دوں. یہ ہم ان پہ انشاءاللہ کوئی سیشن رکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس زینب سرفراز میم پلیز آنسر مائی کویشچن. زینب آپ کا کویشچن آپ پلیز مجھے ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیں. آئی تھنک آپ کو شاید محمد زاہد تھینکس میم ویلکم. نہرے تھینکس میم ویلکم. زویا عباس میم کریٹیکل انالیسس میں ریفرنس کوٹ کرنے کی ایگزامپل بتا دیں پلیز. وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو میں نے بھی ریفرنس کی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ویسے ہی آپ نے کوٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے. شاہان عرفان شاہ آئی تھنک. اچھا کریٹیکل انالیسس کا میتھڈ سیم ہوگا فار کرنٹ افیئرس اینڈ ادر سبجیکٹس لائک جنرل. جی بالکل. مومنہ طارق میڈم یو آر سچ این انسپریشن لو یور پرسنالٹی یو آر سو ہمبل ماشاء اللہ اٹ وڈ بی لولی ٹو اٹینڈ اندر سیشن فرام یو. جی انشاءاللہ مومنہ پہلے تو تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ جو میری نیکسٹ سیشن ہے میں ہر تھرسڈے لائیو آتی ہوں تو آپ وہ اٹینڈ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملتی رہے گی، آپ کو کافی وہ بینیفیشیل ہوں گے آپ کے لیے. سید مہتاب میم کائنڈلی آئی آر کی تھیریز اپلائی کرنا بتا دیں. ہاں جی انشاءاللہ وہ میں نے نوٹ کر لیا. ہم انشاءاللہ اس پہ کوئی ایک سیشن تھرسڈے کو رکھیں گے اور اس میں میں آپ کو سکھا دوں گی. کیوٹش میم سی پیک گیم چینجر کا بتائیں. سی پیک پہ نا آپ نیوز پیپر کے آرٹیکلس پڑھ لیں جیسے ڈان میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا آپ لکھیں سی پیک کوما دا ایکسپریس ٹریبیون
ایکسپریس ٹریبیون کے آرٹیکلس پڑھ لیں یا سی پیک کاما ڈان اس کے آرٹیکلس پڑھ لیں 4-5، وہ آپ کا بہت اچھا کلیئر ہو جائے گا. کرنٹ افیئرس کے لیے آپ کا ٹاپک پریپیئر ہو جائے گا. لیکن اس میں آلسو میک شیور کہ آپ کو تھوڑا سا سی پیک کا بیک گراؤنڈ پتا ہو. اور اگر بیک گراؤنڈ جاننا ہے تو وہ آپ سمپل گوگل پہ سی پیک کریں، لکھیں اور ویکیپیڈیا کھول کے وہاں سے آپ اس کی بیس پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں کہ سی پیک کب اسٹارٹ ہوا، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ. اس کے بعد کرنٹ افیئرس والا پورشن پڑھیے گا. انوائرمنٹل سائنس کے سورسز پوچھ رہے ہیں مدثر، تو جو انوائرمنٹل سائنس کے سورسز ہمارے پاس ہیں وہ میرے پاس یہاں پہ کرمنالوجی اور انوائرمنٹل سائنس کا ایک سیشن تھا ریکارڈڈ، وہ آئی جی ٹی وی ویڈیوز میں موجود ہے. اس کے کمنٹ سیکشن میں نے بتائے ہوئے ہیں اس کے سارے بکس کے نیمز ود آتھر نیم، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ کپس کی انوائرمنٹل سائنس کی کتاب لیں، اور جو ہمارے پاس ہے جہانگیر ولٹائنس کی انوائرمنٹل سائنس کی کتاب ہے عمران بشیر کی، وہ لے لیں. اور ایم سی کیوز کے لیے علمی والوں کی انوائرمنٹل سائنس کی کتاب لے لیں. اور اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ آپ جو کرنٹ انوائرمنٹل ڈسکشنز ہیں، انوائرمنٹ کی ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے لیے آپ منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو پاکستان کی ہے اس کے فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ آپ وہاں سے بھی کانٹینٹ فیکٹس فگرز وغیرہ چیزیں ڈفرینٹ جو ہے وہ وہاں سے یوز کر سکیں اپنے آنسرز میں لے کر، وہ بڑا ہیلپ فل ہے. اچھا جی، اس کے بعد سنبل خان میم پلیز میک اے لسٹ آف کرنٹ افیئرس ٹاپکس فار 2022 پلیز. اوکے میں بنا کر تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ اس کے بعد فیصل میم ہاؤ مینی ٹاپکس شوڈ بی covered in a day of both subjects if someone follow your strategy of 2 subjects in a day. تو جنرلی نا اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب آپ ایسے کور کر رہے ہو تو نا آپ ایک دن میں میکسیمم 1 یا 2 ٹاپک ہی کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر چھوٹا ٹاپک ہے تو 3 تک ہو سکتے ہیں، لیکن جنرلی آپ کے 2 ٹاپک کور ہو سکتے ہیں ایک دن میں، اور پھر آپ کو ڈیوائڈ اس کو ویسے کرنا ہے. جویریہ اسلامک اسٹڈی اسلامک سائٹس دے دیں انالیسس میں. مجھے کوشچن سمجھ نہیں آیا. آئی تھنک آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز میں بھی ہم انالیسس کر سکتے ہیں یا جویریہ آپ کا کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا. اگر تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز میں ہم کریٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا، بالکل آپ ویسے کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ اس کے بعد میرے پاس نیکسٹ کوشچن ہے جی، نیوز پیپر ریڈنگ پہ ایشو آ رہا ہے. جہانگیر کرامت کہہ رہے ہیں نیوز پیپر کے آرٹیکل سمجھ نہیں آتے. چلیں جی، ایک اور بھی آپ نے مجھے دے دیا ٹاپک نیوز پیپر ریڈنگ پہ. انشاءاللہ اس پہ میں نے سیشن نہیں کیا، تو نیوز پیپر ریڈنگ پہ ایک سیشن ہم کر لیں گے کہ نیوز پیپر کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے اور اس کو ہم اپنے لیے کیسے یوزفل بنا سکتے ہیں. اچھا جی، کچھ اسٹوڈنٹ جو پوچھ رہے ہیں کہ میری ساری ویڈیوز وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں، تو یہی جو سی ایس ایس ہیلپ ڈیسک ہے اس کے اوپر میری آئی جی ٹی وی ویڈیوز میں جائیں، وہاں پہ آپ کو میرے سارے ریکارڈڈ سیشنز مل جائیں گے. اور ان کے کامنٹ سیکشنز کے اندر میں نے ان کے اگر کوئی ریسورسز بتائے ہیں، کوئی ٹپس بتائی ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں میں نے وہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں ان کے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جی یہاں پہ سید مہتاب گرامر امپروومنٹ کے لیے مارٹن کو کس اسٹڈی کریں، نوٹس بنائیں یا پریکٹس کریں. گرامر انگلش امپروو کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز ہے انگلش کا کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، فار ایگزامپل پریسی کا پیپر میں سے کچھ لکھتے ہیں یا ایسے کا کچھ پورشن لکھتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ انگلش کی لکھیں تو اپنے ٹیچرس کو چیک کروائیں، ان سے فیڈ بیک لیں، وہ آپ کو جو چیزیں امپروو کرنے کے کہتے ہیں ان پہ کام کریں. تو یہ جو چیک کروانا ہے، فیڈ بیک لینا ہے نا انگلش امپروو کرنے کے لیے، سب سے زیادہ ہیلپ فل یہ چیز ہے. ٹھیک ہے موا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. انائزہ بھٹی میم نیوز پیپر ڈیلی پڑھوں کیا؟ اگر نہ بھی سمجھ آئے تو بھی نیوز پیپر ڈیلی پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. نیوز پیپر پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے ہیلپ فل چیزیں نکال سکیں. میں نیوز پیپر روز نہیں پڑھتی تھی، میں یہ کرتی تھی، میں روز اگر میں پڑھتی تھی تو میں تھوڑی بہت ہیڈ لائنس دیکھ لیا کرتی تھی. میں یہ کرتی تھی ٹاپک وائز میں نیوز پیپر میں آرٹیکل سرچ کرتی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کشمیر ایشو کاما ڈان کے آرٹیکلس پڑھ لیے. اگر مجھے کشمیر ایشو پر کانٹینٹ چاہیے، کشمیر ایشو کاما دا ایکسپریس ٹریبیون، اس کے آرٹیکلس میں نے نکال دیا. تو ٹاپک وائز میں سرچ کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ مرمیڈ یہ جی میم پلیز کرنٹ افیئرس از لائک اے نائٹ میئر، کتنا بھی کور کر دیں ہوتا ہی نہیں، کیسے کریں پلیز بتائیں.
अच्छा अभी तो आप जिस तरह से कवर कर रहे हैं टॉपिक वो करते रहें, लेकिन एंड पे ना जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की एक दो बुक्स उनकी आती हैं। एक उनकी आती है 20 क्वेश्चन सीरीज करंट अफेयर्स की, एक वो ले लीजिएगा, दिसंबर में आती है जाके, दिसंबर जनवरी में, वो ले लीजिएगा। उसके अंदर उन्होंने 20 क्वेश्चन दिए होंगे ऐसे जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं 2022 में आएंगे, ठीक है। तो वो आप वहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने उसके अंदर कवर किए होते हैं सारे टॉपिक्स। इसके अलावा उनका गेस्ट पेपर आता है करंट अफेयर्स का, वो ले लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसमें उन्होंने जितनी ज़रूरत है डेप्थ में जाके कवर करने की वो भी, और किस किस डायमेंशन से कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो बहुत अच्छे उन्होंने उसमें दिए होते हैं। सैयद मेहताब, आपका आंसर हो गया इंग्लिश वाला क्वेश्चन। अबीरा हसन, वन पेपर एफपीएससी की तैयारी कैसे करें? उसके लिए आप किताब लें एफपीएससी की, जो मॉडल पेपर्स हैं उसकी, उसी किताब लें। इसी तरह पीपीएससी वाले जो है वो इम्तियाज सहित की मॉडल पेपर्स वाली किताब लेते हैं। अच्छा जी, Komal Mirza, thank you so much, ma'am. Thank you again. You're very kind. Whenever I face any difficulty in preparation, you always help me. Welcome. Thank you, Komal. Thank you so much. और अभी अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऐसे मुगल मेरा ये पूछ रहे हैं जी, ऐसे टीचर ऑनलाइन, तो उसमें एक अगर आपको इंग्लिश ऐसे और प्रेसी के लिए एक तो डॉक्टर हिना सिकंदर भी अच्छा पढ़ाती हैं, फिर प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के लिए डॉक्टर ससी मलिक शेर हैं, फिर इंग्लिश ऐसे के लिए सर अरसलान जाहिद खान है इंग्लिश ऐसे प्रेसी के लिए, उनका फेसबुक पेज है, आप उनसे भी कर सकते हैं तैयारी। और इसके अलावा ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन अगर आप चाहें तो नियर पेयर का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो इंग्लिश ऐसे सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी टॉपर्स हैं सीएसएस के, उनसे आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप इवेल्यूएशन भी करा सकते हैं अपनी। अच्छा जी, उसके बाद आवाज़ का स्टूडेंट कह रहे हैं इशू है, मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मोमिना कह रही हैं कि इस्लामियात के लिए एक सेशन अरेंज कर दूँ। मोमिना यहाँ पे ना इस्लामियात में हमने एक सेशन किया था, मेरी IGTV वीडियोस में मौजूद है इस्लामियात वाला सेशन रिकॉर्डेड, आप उसको सुन लें। उसके अंदर मैंने इस्लामियात की टेक्निक्स बहुत डिटेल में बताई हुई है, ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद जी मैम काइंडली ऐसे के लिए विद रेफरेंस डेटा कैसे कलेक्ट करना है, इस पर सेशन कर दें। ऐसे वाला सेशन मेरा IGTV वीडियोस में मौजूद है, उसको देखें, उसमें से आपको चीज़ें काफ़ी हेल्प उससे मिल जाएगी। इसके अलावा जो ऐसे का टॉपिक अगर फॉर एग्जांपल कवर करने लगे आप ना करने लगे हैं क्लाइमेट चेंज कॉमा डॉन, क्लाइमेट चेंज द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, फिर क्लाइमेट चेंज पे कोई किताब पढ़ लें, उसका किताब पूरी नहीं पढ़ी जाती तो उसकी कम से कम समरी पढ़ लें। फिर आप उसके और जो डिफरेंट किस बुक्स हैं या फिर रिसोर्सेज हैं उसमें से आप ना क्लाइमेट चेंज पे चीज़ें पढ़ें, और क्लाइमेट चेंज पे कोई अडेप्टेड ऐसे भी देख लें किसी किताब के अंदर या ऑनलाइन, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा क्लाइमेट चेंज के लिए आपने कैसे जो है वो डेटा कलेक्ट करना है ऐसे के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। फिर मैंने कश्मीरी इशू, जैनब पूछ रही हैं मैंने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था, मैंने कश्मीरी इशू पे अटेम्प्ट किया था। अच्छा जी, ये इससे जूम हो जाता है? अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स के आंसर हो गए हैं, अगर किसी का रह गया है तो मुझे ये सेशन की जब रिकॉर्डिंग यहाँ पे मौजूद होगी आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो तो मैं लाजमी रिप्लाई करूँगी। वीडियो में कभी कभी मुझसे रिप्लाई नहीं किए जाते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आए होते हैं क्वेश्चन, तो हर एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मोहम्मद आसिफ, मैम क्रिमिनोलॉजी के हर साल में थेरीज लिखनी है, हर सवाल में? जी बिल्कुल, हर सवाल में नहीं, जहाँ अप्लाई होती है वहाँ अप्लाई करें, उससे आपको काफ़ी हेल्प अच्छा रहेगा। इकरा कह रही है मैम PMS के लिए पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड सोशल वर्क ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रख लें, ये तीनों बेस्ट सब्जेक्ट है। अबू जर मैम हाउ टू इम्प्रूव ऐसे राइटिंग, ऐसे लिख लिख के चेक करवाएं। सैयद मेहताब मैम अभी तक इंग्लिश के बारे में सही गाइडेंस नहीं मिल, कहीं से स्टार्ट करें, प्रैक्टिस कैसे करें, आर्टिकल्स की कोई तरह वैल्यूएबल बना सकते हैं रीड करके। अच्छा जो आर्टिकल रीडिंग है ना, न्यूज़पेपर की रीडिंग है, वो मैं आपको उस पर एक सेशन रखेंगे, वो मैं आपको उसके अंदर बताऊंगी डिटेल में। बाकी जो इंग्लिश है उसके लिए मैंने इंग्लिश ऐसे और प्रेसिंग कॉम्पोजिशन पे मेरा एक रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है यहाँ पर IGTV वीडियोज़ में CSS हेल्प डेस्क की, तो आप वो जाके देखें, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंग्लिश इंप्रूव करने का ना बेस्ट तरीका मैं अगेन वही कहूँगी कि यही है कि आप चीज़ें अपनी लिख लिख के चेक करवाएं टीचर। चलें जी, थैंक यू सो मच। मैंने जो
گیسٹ پیپر بتایا ہے، صبا پوچھ رہی ہیں، وہ میں نے بتایا ہے 20 کوشچن سیریز آتی ہیں جہانگیر ورلڈ ٹائمس کی، وہ لے لیں آپ. یہاں پہ گیسٹ پیپر ان کا آتا ہے دسمبر جنوری میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کمپلسری سبجیکٹس کے لیے اسپیشلی، وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب ثناء اللہ کہہ رہے ہیں میم سب کو دعا میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیں. اچھا جی. ابو ذر کہہ رہے ہیں کرنٹ افیئرز اور جی کے کی بکس ریکمینڈ کر دیں، تو وہ میں نے جو کرنٹ افیئرز اور جی کے والا سیشن ہے اس کی کامنٹ سیکشن میں جا کے دیکھیں، بک نیمز ود آتھر نیمز میں نے دیے ہوئے ہیں وہاں پر. زویا کہہ رہی ہیں میم میتھس کے اسٹوڈنٹس انوائرمنٹل سائنس رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. صدام گیلانی آرٹیکل ریڈنگ کے بارے میں آپ کچھ بتا رہی تھی میم، آرٹیکل ریڈنگ پہ انشاءاللہ ہم نیوز پیپر ریڈنگ پہ ایک ڈیٹیل سیشن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آج کا سیشن پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کویشچن رہ گیا تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں آنسر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیں، اچھی اچھی تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جلدی سی ایس ایس آفیسر بنائیں، اور جن کا ریٹن کا رزلٹ آ رہا ہے ابھی سی ایس ایس کا اگر، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کامیاب کریں. میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.